نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا، مکر کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی پلاننگ کی۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کی پلاننگ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو انہوں نے اسلام کے خلاف پلاننگ کی تھی، منصوبے بنائے تھے، انہی منصوبوں نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان فرما رہا ہے آگے کہ جیسے کوئی شخص بہت بڑی عمارت بنائے اور بہت اونچی عمارت بنا کر وہ اس میں رہائش اختیار کرے اور وہ عمارت اس کے اوپر گر جائے، تو بتائیے اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت نے اسے تباہ کر دیا۔ ایسے ہی جتنے کفار اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن یہی پلاننگ، یہی منصوبے خود انہیں تباہ کر دیں گے، اور ہم تو آج اس دنیا میں ان کافروں کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیاد سے اکھیڑ دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پس ان کے اوپر سے چھت گر گئی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ روس کو نہیں معلوم تھا کہ افغانستان میں جانا میرے لیے تباہی ہے، یہ عمل میرے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ من حیث لا یشعرون، وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ایک حقیقت بھی ہے، ایسا ہوا بھی ہے۔ مثلا فرماتے ہیں نمرود بن کنعان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، تو اس نمرود نے ساری دنیا پر حکومت کی اور یہ بہت مضبوط بادشاہ تھا۔ اس کی 800 برس کی عمر ہوئی، 800 برس۔ اب آپ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر نافرمان تھا کہ لوگ اسے خدا سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ 800 برس تک یہ ظلم و ستم کرتا رہا، اسے ڈھیل دی گئی اور آخر کار پھر یہ مچھر سے ہلاک ہوا۔ اس نے ایک بہت اونچی عمارت بنائی۔ اس عمارت کی اونچائی علماء نے، مفسرین نے 1000 ہاتھ لکھا۔ 1000 ہاتھ اس کی اونچائی تھی، یعنی فی زمانہ اگر میٹر کے حساب سے دیکھیں یعنی 1000 ہاتھ تو 500 میٹر، 500 میٹر اس کی اونچائی۔ بہت اونچی عمارت اس نے بنائی اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس عمارت پر چڑھ کر آسمانی مخلوق سے مقابلہ کروں گا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کروں گا۔ یہ تو مچھر سے ہلاک ہوا۔ اس کے ماننے والے اور اس کے پجاری اس عمارت میں رہنے لگے اور یہ دن رات مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے۔ ایک دن یہ پوری عمارت گر گئی اور جتنے لوگ اس میں موجود تھے سب ہلاک ہو گئے۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ ویقول، اور فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے وہ جھوٹے شریک جن میں تم جھگڑتے تھے کہ ان بے جان بتوں کو تم نے میرے برابر اور میرے مد مقابل ٹھہرایا۔ کہاں یہ تمہارے جھوٹے معبود، آئیں اور تمہیں میرے عذاب سے بچائیں۔ قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے کل بروز قیامت، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ کل بروز قیامت جو جاننے والے ہیں وہ یہ اعلان کریں گے کہ آج کافروں کی بربادی ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی جب روح نکالی جاتی ہے، خصوصاً کافروں اور مشرکوں کی جان جب نکلتی ہے، تو اس وقت فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، ظالم تھے، گناہگار تھے، خود اپنے آپ کو یہ کافر اور گناہگار اپنے آپ کو تباہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر فرشتے انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہارے لیے زندگی کافی نہ تھی کہ تم اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے اور نیک بن جاتے؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، پس اب وہ سلوک ڈالیں گے، یعنی کل بروز قیامت اپنے کفر سے وہ پھر جائیں گے
اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں ہے. بلا، سن لو، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے. فادخلوا ابواب جہنم، پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، اے کافروں، اے مشرکوں، اے وہ لوگوں جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہو. فلبئس مثوى المتکبرین، پس جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، متقی لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا. وہ جو قافلے آتے اور قافلے والوں کے اور قبیلے والوں کے نمائندے کافروں سے پوچھنے کے بعد مسلمانوں سے پوچھتے اللہ رب العالمین کے پیارے کلام کے متعلق، قالوا خیرا، تو وہ نیک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بھلائی کو اور خیر کو نازل فرمایا. یہ وہ پیارا کلام ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بہت ہی پیارا گھر ہے. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، نہریں ان کے نیچے، ان باغوں کے نیچے رواں دواں ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. یہ صرف جنت میں ہی ہوگا، ورنہ دنیا میں چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، کئی مرتبہ وہ بہت ساری چیزیں چاہتا ہے لیکن وہ چیزیں اسے حاصل نہیں ہوتی. جنت وہ مقام ہے کہ جنتی جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. مگر اس موقع پر بعض لوگ نادانی کرتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ جنتی کوئی بے حیائی کی سوچ وہاں نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایسا شخص ہوگا جہنم میں. جنت میں پاک لوگ جائیں گے جن کی سوچیں پاکیزہ ہیں، تو جنت میں جانے کے بعد کسی کی سوچ گندی نہیں ہو سکتی. تو ایسی الٹے سیدھے خیالات اور ایسی الٹی سیدھی چاہت ان کی ہوگی ہی نہیں. تو اس طرح کی ذہنیت اور یہ سوال کرنا کہ جب جنتی جنت میں جو چاہیں گے تو کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک فلم دیکھنا چاہیں گے تو وہاں مل جائے گی. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا چاہنے والا تو جہنم میں ہوگا. جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ایسا منور ہوگا کہ ایسا خیال اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو صلہ عطا فرمائے گا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو فرشتے جب موت دیتے ہیں تو وہ لوگ نیک ہوتے ہیں، ساری زندگی وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. طیبین، ستھرے لوگ، پاکیزہ لوگ، جن کی سوچ بھی پاکیزہ، جن کی نگاہ بھی پاکیزہ، جن کے کان بھی پاکیزہ، جن کا دل بھی پاکیزہ، جن کا ظاہر بھی پاکیزہ اور باطن بھی پاکیزہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی پاکیزگی نصیب فرما. یقولون سلام علیکم، فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے. پھر جنت ان کے سامنے کھولی جاتی ہے اور جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتے کیا آپ یہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے ضرور. تو کہا اس کے لیے آپ کی روح قبض کرنی ہوگی. یعنی فرشتے اس طرح بڑے پیار سے اس نیک شخص کی روح نکالتے ہیں. تو وہ کہتا ہے پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ پھر وہ جنت کے نظاروں میں کھویا ہوتا ہے اور کسی خوش نصیب کو تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور وہ جنت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں کھوئے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے خشک آٹے سے بال نکل جاتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ایسی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. تو فرشتے ان سے کہتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہے. علیکم ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم کام کیا کرتے تھے، جو نیکیاں تم نے کی ہیں اس کا صلہ یہ کہ اب تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. مومن جنت میں تو فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد جائے گا، لیکن جنت کی نعمتیں اس کی روح جہاں بھی ہو وہاں پہنچتی رہیں گی. نزا کے عالم میں جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں، قبر میں جنت کی کھڑکی، میدان قیامت میں عرش الہی کا سایہ، اور پھر جنت میں داخلہ ہوگا.
هل ينظرون، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آ جائیں. یہاں مراد ہے موت آ جائے. لوگ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب توبہ کریں گے؟ جب ملک الموت فرشتوں کی جماعت لے کر اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تب وہ توبہ کرے گا. او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے، اس وقت کیا توبہ کریں گے؟ دنیا میں عذاب آ جائے یا مرنے کے بعد قبر و آخرت میں عذاب کو دیکھیں. کذالک، اسی طرح فعل الذین من قبلہم، ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی انتظار کیا اور توبہ کر کے نیک وہ نہ بنے، یہاں تک کہ موت نے ان کے انتظار کو ختم کر دیا. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. فاصابهم سیئات ما عملوا، بس انہوں نے جو کام کیا اس کی برائیاں انہیں پہنچیں، یعنی برے کا انجام برا ہوا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. 10واں رکوع مکمل ہوا. اس رکوع میں جہاں بے شمار نصیحتیں ہیں وہاں یہ نصیحت بھی ہے کہ جب فرشتے روح نکالیں گے طیبین کی، اور طیبین کا لفظ اس آیت میں یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں موجود ہے. ہمیں اس لفظ کو یاد رکھنا ہے. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا ظاہر کیا ہمارا باطن پاکیزہ ہے، کیا ہماری نگاہیں، کیا ہماری کان، کیا ہمارا ذہن، کیا ہماری عقل، کیا ہمارا دل پاکیزہ ہے. جو اس وقت میڈیا کی بے حیائی ہے، جو اس بے حیائی کو دیکھتا ہے، کیا وہ اس دیکھنے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری نگاہیں پاک رہیں گی اور میرا ذہن اور میرا دل پاک رہ سکتا ہے؟ اگر ذہن، دل، آنکھوں کو پاکیزہ بنانا ہے تو ایسے بے حیائی والے مناظر کو دیکھنے سے بچیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں، مکہ مدینے کا دیدار کریں، مقدس مقامات کی زیارت کریں. انشاءاللہ نور قرآن سے جب نگاہ منور ہوگی تو ذہن بھی پاکیزہ ہو جائے گا اور نگاہیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی. اور آخر میں یہ فرمایا گیا اس رکوع میں کہ جس عذاب کو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا. مجھے آپ بتائیے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، جب تک ہم نور قرآن پاک سے منور نہیں ہوئے تھے ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو، یا آپ ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں کہ بسا اوقات جب کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کام مت کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا، گناہ ہے، جہنم کا عذاب ہے، تو بعض لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، بڑا سخت جملہ ہے. وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہاں دیکھ لیں گے جو ہوگی ہم دیکھ لیں گے، یا کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جہنم میں ہی ڈالے گا نا، اور کیا کرے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا، اور اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو دعا مانگنے ہی نہیں آتی، دعا کے آداب لوگوں کو معلوم نہیں، تو وہ دعا کر رہا اور کہتا ہے پروردگار تجھے جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے وہ مجھے دنیا میں دے دے اور آخرت میں مجھے عذاب مت دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، فرمایا کہ کیا تم دنیا میں اللہ کے عذاب کی ایک جھلک برداشت کر سکتے ہو؟ عافیت مانگو، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو اور دعا مانگو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت دے.